ذرا دیکھیں تو صحیح, کیونکہ آپ کو شاید جنگ کا پتہ نہیں. میرے ہسبینڈ ایئر فورس میں تھے, میرے بہنوئی بھی ایئر فورس میں تھے. یہ جو کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے جہاز گرائے ہیں, وہ جو نواز شریف کی حکومت کلیم کر رہی ہے نا, تو یہاں پہ ڈرون اندر آ رہے ہیں, مطلب انڈیا سے اندر پنڈی تک پہنچ رہے ہیں. پنڈی تک پہنچے کیسے؟ جی پنجاب پولیس یہاں پہ کھڑی ہے, میں اندر جانے کی میں نے کوشش کی ہے. اتنے نالائق آدمی ہیں, جاہل آدمی ہیں. پنڈی فوڈ اسٹریٹ کے اندر جو ڈرون حملہ ہوا ہے, اندر جانے کی کوشش کی ہے. کہہ رہے ہیں جی آسمانی بجلی گری ہے. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے. یار یہ ہمارے ادارے کے لوگ ہیں, مجھے کہہ رہے ہیں جی آسمانی بجلی گری ہے. میں ابھی جا رہا تھا وہاں پہ, انہوں نے مجھے کہا کہ جی آسمانی بجلی گری ہے. یہاں پہ لوگوں کے اندر خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے, لوگ اپنے بچوں کو لینے کے لیے آ رہے ہیں. یہ فوڈ اسٹریٹ کے حالات ہیں راول پنڈی کے, جہاں پر صبح ڈرون گرایا گیا ہے اور پنجاب پولیس اور فورسز کھڑی ہیں وہاں پہ. وہ کہہ رہی ہیں جی آسمانی بجلی گری ہے. شرم آنی چاہیے یار. نہیں کرتے جی. جنرل عاصم منیر کون ہوتا ہے بھائی؟ یہ سویلین ڈکٹیٹر کا فیصلے ہوتے ہیں. جنگ میں معاف کیجئے گا, جنگ کا دفاع کرنا, جنگ میں جانا, جنگ کا فیصلہ کرنا, یہ ہمیشہ سویلین ڈکٹیٹر کا ہوتا ہے. افواج پاکستان ایک سروس ہے جو جو ان کے تابع کام کرتی ہے, ان کی ہدایت پر کام کرتی ہے, ان کے حکم پر کام کرتی ہے. آپ مت کریں وہ حال جو بنگلہ دیش میں ہوا تھا. آپ نے گلف اتنی کریٹ کر دی ہے عوام میں اور افواج پاکستان میں کہ وہاں بھی آپ نے دیکھا فوج کبھی نہیں جنگ جیتا کرتی, نہ لڑا کرتی ہے. عوام ہمیشہ ان کے پیچھے ہوتے ہیں, عوام حمایت کرتی ہے تب ہوتا ہے. جناب اسپیکر, ذرا آج آپ نے اجلاس بلایا ہے اور ایسے حالات میں بلایا ہے جہاں پاکستان اس وقت محاذ جنگ پہ کھڑا ہے اور اس وقت غیر سنجیدگی دیکھی جا رہی ہے کہ کوئی بھی ذمہ دار شخصیت یہاں موجود نہیں ہے. فرسٹ رو اول کا آخر خالی ہے. ایسے وقت تو چاہیے یہ تھا کہ آج کا اجلاس صرف اس بات کے لیے مختص ہوتا کہ وہ ہمیں بریفنگ دیتے, ہمیں صورتحال کی تفصیل بتاتے, ہم کہاں کھڑے ہیں. جو اس سے پہلے ہمارے آئی ایس پی آر کے ڈی جی بریفنگ دے چکے ہیں, پریس کانفرنس کر چکے ہیں, ایوان کو ذرا براہ راست مطلع کیا جاتا ہے اس ساری صورتحال سے. اس مشکل وقت میں بھی ہمارے ایوان میں میرے خیال میں نہ تو کوئی سنجیدگی ہے, نہ حکومت اس کی طرف کوئی توجہ دے رہی ہے, اور نہ ہمارے ملک کے اس مخصوص حالات کا کوئی سنجیدگی سے نوٹس لے رہی ہے. ہم تو آج ایک خاص سوچ کے ساتھ آئے تھے, ایک خاص جذبے کے ساتھ آئے تھے. ہم نے ڈسکس کرنا تھا اس ساری صورتحال کو, لیکن کس کو سنایا آخر. تو اس لیے میں کم از کم ایوان سے جانا چاہتا ہوں اور اس ایوان کا مزید حصہ نہیں بننا چاہتا. ان کا پتہ نہیں کون سا قائد, وہ انڈیا کے ان معاملات کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ نہیں آئی. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, مجھے ٹیپو سلطان کہ وہ ایک کول یاد آ رہا ہے کہ اگر ایک لشکر جس کا سردار شیر ہو اور اس کے ساتھ لشکر میں گیدڑ ہو تو وہ شیروں کی طرح لڑتے ہیں. اگر شیروں کا لشکر اس کا سردار گیدڑ ہو تو وہ نہیں لڑ سکتے, وہ جنگیں ہار لیتے ہیں. اس وقت بارڈر پہ کھڑا وہ فوجی جو ہم سے توقع رکھتا ہے کہ ہمارا لیڈر جو قومی لیڈر ہوتا ہے یا جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ آئینہ ہوتا ہے, وہ فیس ہوتا ہے, اس کی توقع ہے کہ ہماری سیاسی قیادت وہ دلیری کے ساتھ مقابلہ کرے گی. لیکن جب آپ کا وزیر اعظم, جب آپ کا لیڈر بزدل ہو, وہ مودی کا نام نہ لے سکے, اس کو آپ کیا پیغام دے رہا بارڈر پہ لڑنے والے اس جوان کو؟ بڑی وجہ پولیٹیکل پارٹیز نے مایوس کیا. دوسری اس کی بہت بڑی وجہ پاکستان کی فوج ہے. بار بار جب جنرل پاور میں آتے ہیں تو وہ بھی ایک ووٹر کو اس لیے مایوس کر دیتے ہیں کہ جنرل پھر نیچرل لیڈرشپ نہیں آنے دیتے, وہ پھر اپنے پتلوں کو سامنے لے کے آتے ہیں. نیچرل لیڈرشپ سے کیا مراد ہے؟ نیچرل لیڈرشپ تو لوگ اوپر لے کے آتے ہیں نا, جو لوگوں کا نیچرل لیڈر ہے. فوج ایک مینوفیکچر کرتی ہے لیڈرشپ, جان کے لے کے اس انسان کو آتے ہیں جس کو وہ کنٹرول کر سکیں. اب کنٹرول کس کو کر سکتے ہیں؟ یا وہ کرپٹ ہوتا ہے یا اس کے کرپشن کی فائل ہوگی, اس کو کنٹرول کریں.